अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो तनाव चल रहा है, इस हवाले से आज इंतहाई इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू है ये, और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास साहब। इनसे डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, जो अपोजिशन की सियासत है इस वक्त दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी आती जा रही है, क्या हिकमत अमली है अपोजिशन की? देखिए, अपोजिशन से ज्यादा इस वक्त मैटर कर रही है हुकूमत की हिकमत अमली। चूंकि अपोजिशन तो ऐलान कर चुकी है कि हमने तहरीक चलानी है, जलसों का शेड्यूल आ चुका है कि 16 अक्टूबर को पहला जलसा गुजरावाला में होने जा रहा है, फिर 18 को कराची में, फिर 25 को कोयटा के अंदर, और फिर पेशावर में होना है, मुल्तान में होना है। शेड्यूल तो आ गया जलसों का, अपोजिशन ने तो अपनी हिकमत अमली दे दी है। अब हुकूमत ने कैसे इस हिकमत अमली को नाकाम बनाना है अपनी काउंटर स्ट्रेटजी के तहत, ये बड़ा मैटर करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बयानात आते हैं कि ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, ये तो कुछ है ही नहीं है, इस्तीफे दिए तो घर पहुंचने से पहले इनके हम इस्तीफे कबूल कर लेंगे, लेकिन बैक एंड पे बड़ा काम हो रहा है। और खबर ये इस वक्त और बड़ी अहम खबर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में बड़ी एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं समर अब्बास साहब। जी, क्या खबर है सर, बताइए। बिल्कुल, ये खबर बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी तर्जुमानों की एक मीटिंग हुई है। इमरान खान साहब हर हफ्ते 15 दिन बाद पार्टी तर्जुमानों की एक मीटिंग को चेयर करते हैं, और उसमें मीडिया स्ट्रेटजी होती है हुकूमती और पार्टी की, उसे डिस्कस किया जाता है। तो उस जो तर्जुमानों की जो मीटिंग थी, उसमें इमरान खान साहब ने पार्टी तर्जुमानों को एक हिदायत जारी की है। वो हिदायत ये है कि आपने पीपल्स पार्टी पे हल्का हाथ रखना है। अच्छा, ये बड़ी इंतहाई पीपल्स पार्टी पे हल्का हाथ रखना है, नून लीग पे ज्यादा तनकीद करनी है। अच्छा, ये यानी कि अब इसमें ये समझ आ रही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ना, तकसीम करें अपोजिशन को और उन्हें कमजोर करके उन पे हुक्मरानी करें। ये हिकमत अमली बड़े अरसे से ये बड़ा डिस्कस हो रहा था। बाय द वे, नसीर बुखारी साहब पहले भी एक वफाकी वजीर बता चुके हैं मुझे कि हम ये चाहते हैं, वो उस दिन जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, उन जो वजीर है जो हमारे नजदीक को, उनका ताल्लुक किस, हम ये नाम नहीं चले पूछते, ये उनका ताल्लुक किस इलाके से है? उन वजीर का ताल्लुक जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंध से है। अच्छा, सिंध से। सिंध से है, वो भी सिंध से है। और उन्होंने मुझे ये कहा था आज से काफी टाइम पहले कि हम ये चाहते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये इत्तेहादी जो है, इनसे हम बड़े तंग हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग से हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाए। अच्छा, हाँ, वो वजीर अभी भी काबीना के हिस्से, काबीना के अंदर खान साहब के बड़े अहम वजीरों में से अच्छा। एक वजीर है जिन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो जाए। ये भी बड़ी अहम खबर है। तो उसका हुकूमत को बड़ा फायदा होना है। एक तो आपकी अपोजिशन अच्छा। कमजोर हो जाएगी। अपोजिशन तगड़ी वाली तो पीपल्स पार्टी दे रही थी। शहबाज शरीफ साहब तो पार्लियामेंट में कम ही आते रहे। ज्यादा तगड़ी अपोजिशन तो बिलावल और उनकी जो उनके पार्लियामेंटेरियन है वो ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं असेंबली के अंदर हुकूमत को ओवरऑल भी। तो उन्हें यह था कि अपोजिशन कमजोर हो जाएगी। दूसरा, सिंध के साथ, सिंध में भी आपकी हुकूमत आ जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ अगर आपका मामला सीधा हो जाता है, और जो सूबा आपको टफ टाइम दे रहा था मुख्तलिफ मामला के ऊपर, वो भी खत्म हो जाएगा। तजुर्बाकार लोग आपके साथ आ जाएंगे। वो जो ना तजुर्बाकारी का दाना मिलता है, तो तजुर्बाकार लोग साथ आ जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस ऑफर को कबूल नहीं कर रही। ये ऑफर दी भी जा चुकी है मेरी इतलात के मुताबिक। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऑफर कबूल नहीं की। अभी भी ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो एक हिदायत जारी की है अपने पार्टी तर्जुमानों को कि आपने टॉक शोज के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पीपल्स पार्टी पे हल्का हाथ रखना है, नून लीग को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाना है। अच्छा, और हैरान कुन तौर पर दिलचस्प बात यह है कि आज जब मैंने अपने प्रोग्राम में ये खबर दी तो पीटीआई के एमएनए सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे। अमूमन होता है जब आप इस तरह की खबर देते हैं तो उसे डिनाई कर दिया जाता है। तो सदाकत अली अब्बासी साहब ने बजाय डिनाई करने के, उन्होंने खबर की तरदीद नहीं की कि भाई ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा देखें जी, वो तो नून लीग तो हमारे लिए मान ही नहीं रखती, वो किसी असेंबली के अंदर है ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है। और याद रहे कि सदाकत अली अब्बासी साहब स्पोक्स पर्सन की कमेटी का हिस्सा है। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ चीज ऊपर से आई है। इसका मतलब है जो मेरी खबर की उन्होंने इनडायरेक्टली तस्दीक की है, डायरेक्टली तस्दीक नहीं की कि मैं आपकी खबर की तस्दीक करता हूं। उन्होंने कहा, तरदीद नहीं की मेरी खबर की, साथ उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में, चूंकि वो हुकूमत में, उनके साथ कायम हो सकता है। उन्होंने कहा एक हमें पीपल्स पार्टी पे करप्शन से उनकी हमें मसला है, और पीपल्स पार्टी ने चूंकि इदारों को तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया, तो वो काबिल कबूल है। यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है कि क्या खान साहब को जरदारी साहब कबूल होंगे या बिलावल साहब कबूल होंगे?
دیکھیں جو عوامی جو رد عمل بھی آئے گا اگر ایسے فیوچر میں آگے جا کے اب بنتی ہے. جو پیپلز پارٹی کا فیس ہے وہ تو بلاول بھٹو زرداری ہے، لیکن پارٹی کے اندر انفلوئنشل کون ہے وہ آصف علی زرداری آج بھی اتنے ہی اثر رسوخ رکھتے ہیں تنظیمی معاملات کے اندر. پارٹی کے اندر تمام جو ان کا اثر رسوخ موجود ہے، جو بھی حکمت عملی ہوتی ہے پارٹی کی وہ زرداری صاحب بھی بناتے ہیں، چونکہ وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. وہ تو اس ساری گیم کے پیچھے ہیں. لیکن آپ نے تقریریں بھی سنی ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ 20 ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی اپوزیشن کی، اس میں پوری اپوزیشن کی اے پی سی کے اندر پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری نے اپنی سپیچ کی، کہیں اداروں پہ تنقید نہیں کی، بڑی بیلنس سی، بڑی نفی جلی تقریر کی زرداری صاحب. الٹا مولانا صاحب پہ تھوڑا سا شک کا اظہار کر کے تھے کہ مولانا صاحب کا تو یہ ہے کہ تسی چلو میں آیا، ہلکا سا تنقیدی وہ ایک تنزیہ جملہ مار گئے تھے مولانا صاحب کو بھی. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پوری اس اے پی سی میں انہوں نے کوئی اداروں کے بڑے محتاط نظر آئے. اور پھر اینڈنگ جو تھی اے پی سی کی وہ بڑی دلچسپ تھی. وہ جو خبر ایک چھپی تھی مختلف اخبارات کے اندر جو اے پی سی کی اندرونی کہانی کے بلاول صاحب نے جب استعفوں کی بات ہوئی کہ استعفے دینے، پیپلز پارٹی میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی ان پرنسپل استعفے دینے کے خلاف. اچھا ہاں، پیپلز پارٹی استعفے دینے کے خلاف. آپ کو یاد ہوگا یہ وہی جماعت ہے جس نے جب مولانا صاحب نے تجویز دی تھی الیکشن کے بعد کہ حلف نہ اٹھایا جائے، تو پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جس نے جا کے مولانا صاحب کو دیگر جماعتوں کو کنونس کیا تھا کہ حلف اٹھانا چاہیے، ہمیں اسمبلیوں کے اندر جانا چاہیے. تو آج وہی پیپلز پارٹی کیسے چھوڑ سکتی ہے اسمبلیاں؟ سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے. آپ بے شک الٹے ہو کے لٹک جائیں، مولانا صاحب یا نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی یہ کام نہیں کرے گی، استعفے نہیں دے گی. انہوں نے کیا کہا تھا بلاول صاحب نے؟ ہم اپنے استعفے میاں صاحب کو دیں گے، میاں صاحب آ کے ہمارے استعفے اسپیکر کو جمع کرا دیں. کیا میاں صاحب پاکستان آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. میاں صاحب نے آنا ہے، نہ استعفے جانے. اب لیکن مولانا صاحب جو انہوں نے ایک آپشن دیا، پھر جو ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے وہ تو بڑی خطرناک قسم کی. کیا لگتا ہے مولانا صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ریزائن کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو غیرت دلا رہے تھے. آج مولانا صاحب کو بھی شک ہے کہ شاید پیپلز پارٹی استعفا نہ دے. وہ بار بار آج بھی کہہ رہے تھے کہ غیرت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے استعفے دینا، کمزور لوگوں سے تو استعفا لیا جاتا ہے، غیرت مند لوگوں کو غیرت دلا رہے ہیں. آج بار بار مولانا صاحب انہیں شک ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اینڈ ٹائم پہ پیچھے ہٹ جائے. خواجہ آصف صاحب ویسے نہیں بول رہے. ہاں، خواجہ صاحب کے بیانات وہ ویسے نہیں بول رہے. پھر چلیں، اگر ایک اچھا آپ نے ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ چلیں اس طرح کا کوئی بیان آ بھی رہا ہو، آپ اسے لیٹ اٹ گو، جانے دیتے ہیں، اس پہ کمنٹ نہیں کرتے آپ. مثلاً جی زرداری صاحب سے سوال ہوا پرسوں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ خواجہ صاحب نے آپ کے بارے میں کہا ہے. زرداری صاحب کہہ سکتے تھے نا کہ میاں نواز شریف کے لیول پہ اس پہ وضاحت آ چکی ہے، تو اس لیے میں اب اس پہ بات کوئی نہیں کروں گا. ہمارے لیے میاں نواز شریف پارٹی قائد کی گئی بات اہمیت رکھتی ہے. لیکن نہیں، وہ خواجہ صاحب کی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ان کی اپولوجی کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں، یہ خواجہ صاحب نے کسی کے کہنے پہ بیان دیا ہوگا، وہ اپوزیشن میں توڑ پھوڑ یا ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ مقصد ہو سکتا ہے. ابھی بھی پیپلز پارٹی اس بات کو لے کے بیٹھی ہے. اور یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں بھی آنرشپ نہیں ہے. جو گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی بالکل اس میں آنرشپ نہیں لے رہی. جو کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے وہ صرف آنرشپ لے رہے ہیں کراچی کے جلسے کی. وہ کہہ رہے ہیں علم بغاوت جو ہے، علم جہاد جو ہے وہ کراچی سے اٹھایا جائے گا. کراچی کا جلسہ دوسرے نمبر پہ ہے، پہلا جلسہ گجرانوالہ سے. وہ گجرانوالہ کے جلسے کو پیپلز پارٹی آن ہی نہیں کر رہی. وہ پورا نون لیگ پہ ڈالا ہوا کہ نون لیگ کرے گی. بہرحال ہونا یہ ہے نصیر بخاری صاحب، جو مجھے لگ رہا ہے، جو میری کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، ہونا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نکل جائے گی. جے یو آئی کا بھی بہت چانس ہے. وہ آپ نے ان کے بیانات سنے. غفور حیدری صاحب نے پہلے کہا کہ خدا نہ خواستہ ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. حالانکہ میاں صاحب کیا کرے، میری لڑائی اداروں سے. تو یہی فرق نظر آ رہا ہے. آپ کی پی ڈی ایم، آپ نے موومنٹ بنا لی، مولانا صاحب کو سربراہ بنا لیا. آپ کا ٹارگٹ ایک ہے. اب اس ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے، لیکن ٹارگٹ کیا ہے؟ مولانا صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری لڑائی اداروں سے نہیں ہے، حکومت سے ہے. میاں صاحب جو کہ اسی اے پی سی کے اندر، اسی پی ڈی ایم کے اندر ایک اہم پارٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میری لڑائی عمران سے نہیں ہے، میری لڑائی اداروں سے. تو دونوں کا موقع مختلف ہے، دونوں کی ڈائریکشن مختلف ہے. تو مولانا صاحب بھی، ان کی پارٹی بھی، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتی، نہ وہ جانا چاہتے ہیں، وہ جائیں گے بھی نہیں. نون لیگ جو ہے وہ اداروں کے خلاف لڑائی کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے. ہوگا یہ، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اور میری کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، میری کیلکولیشن بھی ہے، میری انفارمیشن بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نکل جائے گی اس اتحاد میں سے. جے یو آئی فے جو ہے وہ بھی اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن میں کسی صورت نہیں جائے گی. مہادرائی میں رہ گئی اینڈ پہ نون لیگ اکیلی رہ جائے گی. شاید ایک دو جماعتیں رہ جائیں، لیکن میٹر پارلیمانی پارٹیز یہی کرتی ہیں. نون لیگ تقسیم کا شکار ہو جائے گی. اندرونی طور پہ نون لیگ تقسیم کا شکار ہو جائے گی. اور رابطے اس وقت کئی لوگوں کے، نون لیگ کے کئی اہم رہنماؤں کے رابطے ہیں حکومت میں بیٹھے کئی لوگوں کے ساتھ، اور وہ اکیلے نہیں جائیں گے. کچھ بندوں کو لے کے پی ٹی آئی میں نہ بھی گئے
لیکن نون لیگ سے شاید وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. اچھا آخری کوشچن آپ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جو 16 اکتوبر کا جلسہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے بھی کچھ جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے ریزائن کے حوالے سے بولا ہے جو 16 اکتوبر کا گجرانوالہ میں ان کا جلسہ ہے کہ لیکن ان کی جو اندر کے اپنے ان کی جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بولا ہے کہ یہ میاں صاحب آپ کام نہ کریں. اس کی وجہ سے پہلے جو پارٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جس طرح ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر آپ کے پاس بھی کافی خبریں ہوتی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا لگتا ہے کیا جو 16 اکتوبر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے گجرانوالہ میں اس میں کیا ہو سکتا ہے اس طرح کے جو آپشن جو ہے؟ اچھا نصیر گوہر صاحب، استعفوں کے معاملے پر بھی ایک بڑی کنفیوژن موجود ہے. ہماری ملاقات ہوئی پچھلے دنوں شاہد حقان عباسی صاحب سے. ہم نے پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ نون لیگ کے دیگر لوگ بھی اس میں بیٹھے تھے، تو آپ استعفے دینے جا رہے ہیں، اگر جی وہ آخری بار ہوگا استعفوں کا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم ضمنی انتخابات کروا دیں گے، تو کیا آپ لوگ ضمنی انتخابات لڑیں گے؟ کہتے بالکل لڑیں گے. تو ضمنی الیکشن تو نصیر بخاری صاحب ہوتا ہی حکومت کا ہوتا ہے، ہوتا ہی حکومت کا ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کی حکومت ہے، ہم نے اسی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا تاکہ ہمارے کام شام ہوں گے. تو پریکٹیکلی لوگ بڑا جاتے ہیں اس پہ، ضمنی انتخابات میں حکومتیں جیتتی ہیں زیادہ تر کیسز میں. ایک دو کا ایکسیپشنل کیسز بھی موجود ہیں مثالیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ حکومت جیت جاتی ہے. وہ تو پی ٹی آئی آرام سے جیت جائے گی، ان کے پاس میجورٹی بھی آ جائے گی بڑے آرام کے ساتھ. پارلیمنٹ میں ان کو جو عمران خان صاحب کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوگی، انہیں کھلا میدان مل جائے گا. ہاں نہیں ہونا چاہیے اتنا بڑا کائنی بحران آتی طور پہ پیدا ہوگا. گورنمنٹ بھی اسے بہت اوور سمپلیفائی کر رہی ہے، اتنا بھی سمپل معاملہ نہیں ہے. 157-58 حلقوں پہ ضمنی الیکشن کرانا پورا ماحول بن جاتا ہے پورے ملک کے اندر. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے وہاں تک نوبت جانی ہی نہیں ہے. یہ پہلے ہی معاملہ جو ہے نا ڈویژن کا شکار ہو جائے گی اپوزیشن. بہت شکریہ حسن عباس صاحب پروگرام پارٹیسپیٹ کر گیا. ناظرین دیکھا ہم نے کوشش کی ہے جو ابھی کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس حوالے سے سینئر صاحب کی ہمیں جان کر رہے تھے حسن عباس صاحب، ان کو بھی دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو آج کا ہمارا پروگرام ہے پسند آیا ہوگا. آپ کا میزبان نصیر بخاری سینئر پاکستان کے فورم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.